السلام علیکم. آج ہم اپنی کلاس 10 کا پہلا لیکچر ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کس طریقے سے ہم پروگرامنگ کر سکتے ہیں اور پروگرامنگ کیا ہوتی ہے, کیسے کرنی ہے. اور ہم پروگرامنگ کی ڈفرینٹ لینگویجز ہوتی ہیں, بہت ساری لینگویجز موجود ہیں, سی ہے, C++ ہے, جاوا ہے, لیکن ہماری کلاس 10 کے اندر ہم GW بیسک کو استعمال کریں گے. میں اس وقت جو ہے کیونکہ میرا آپریٹنگ سسٹم جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ ونڈوز 7 ہے, تو میں نے اس کے اندر کیو بیسکس کا 64 بٹ ورژن ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, اس کو میں استعمال کر رہا ہوں. اگر آپ کوئی اور ونڈوز استعمال کر رہے ہیں یا ڈائریکٹ ڈاس پہ ہی اگر کام کریں تو آپ کو مختلف ورژن مل جائیں گے, لیکن جتنی ہم یہاں پہ کام کریں گے یہ سارے کے سارے یہ کام جو بھی ہم کریں گے یہ سب ویلڈ ہے. اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی GW بیسک کے ورژن میں. یوزلی جس طریقے سے ہمارے پاس ہر کام کو کرنے کے لیے ڈفرینٹ پروگرامس ہوتے ہیں کمپیوٹرز میں, تو وہ پروگرام جس کے اندر ہم پروگرامنگ کرتے ہیں اس کو عام طور پر سافٹ ویئر انڈسٹری میں اس کو انٹیگریٹ یعنی ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کہتے ہیں. تو ہمارا یہ ID یہ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ جو ہے یہ ابھی آپ کے سامنے موجود ہے. یہ بلو اسکرین ہے کیونکہ یہ کافی پرانے زمانے کا سافٹ ویئر ہے. آپ کے نئے جو زمانے کے سافٹ ویئر اس کے اندر نہایت ہی اچھے انداز میں آپ پروگرامنگ کر سکتے ہیں, اس میں بہت سارے فیچرز ہوتے ہیں, لیکن یہ نہایت ہی بیسک ہے. اور یہ بیسک شاید استعمال کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو زیادہ بچوں کے لیے آسان ہو. تو جب بھی آپ کو کوئی پروگرام بنانا ہے تو آپ فائل مینیو میں جائیے, فائل کلک کیجئے اور نیو کلک کیجئے, تو آپ کیا ایک نیا پروگرام کے لیے ایک نئی فائل کھل گئی ہے. ٹھیک ہے, اب اس فائل میں آپ اپنا پروگرام بنا سکتے ہیں اور اس فائل کو اسی نام کے ساتھ سیو کر سکتے ہیں. تو جس طریقے سے ہمارے پاس کوئی کاپی ہوتی ہے اور اس کے ڈفرینٹ لائنز ہوتی ہیں, ہر لائن پہ آپ کوئی سطر تحریر کر سکتے ہیں, کوئی لکھ سکتے ہیں نا, پھر دوسرے لائن پہ لکھ سکتے ہیں, پھر تیسری لائن پہ لکھ سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے پروگرامنگ کے اندر بھی جو ہے لائن بائی لائن کام کرتے ہیں اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک لائن میں کچھ, ایک دوسری لائن میں کچھ, تیسری لائن میں کچھ. تو ہم جب بھی ہم پروگرامنگ کرتے ہیں تو ہم اس لائن کو ایک نمبر دے دیتے ہیں. اب نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر میں ایسا کہہ سکتا ہوں 1 لائن نمبر, اور پہلی لائن نمبر کیا, جب میرا پروگرام چلے تو کیا ہو اسکرین جو ہے کلیئر ہو جائے کہ پھر اس کے بعد جو بھی چیز میں پرنٹ کروں وہ صحیح طریقے سے پرنٹ ہو. تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا, اسکرین کو کلیئر کیا. اسکرین کلیئر کرنے کے لیے CLS ہوتا ہے. سیکنڈ میں نے کیا بھائی پرنٹ, بہت سمپل, پرنٹ بہزاد اور سولو ہیلو پاکستان, ہیلو پاکستان. پھر میں نے کیا 3 کیا اور میں نے پروگرام کو اینڈ کر دیا. تو اگر اس پروگرام کو اگر مجھے ایگزیکیوٹ کرنا ہے یا اس کو چلانا ہے, اس کو ہم جیسے کہتے ہیں اس کو پروگرام کو رن کرنا ہے, تو میں کیا کروں گا F5 پریس کروں گا اور یہ پروگرام میرا ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ اس کا آؤٹ پٹ آ گیا ہیلو پاکستان. صحیح. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے ہیلو پاکستان کے بعد بہزاد بھی پرنٹ کرنا ہے, یعنی میرا نام مجھے پرنٹ کرنا ہے, مگر مسئلہ یہ کہ میں نے جو لائن نمبر تھے میرے 1 2 3, اب میں 2 اور 3 کے درمیان اپنا نام کیسے پرنٹ کروں, تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. تو کیوں نہ ایسا کریں کہ میں ہر لائن نمبر جو ہے اور دوسری لائن میں کچھ اس میں کچھ گیپ دے دوں. یعنی پہلی لائن نمبر کو اگر مثال کے طور پر اگر میں نے یہ لکھی ہوتی, اگر اس کو میں نے اس کو 10 دیا ہوتا, مثال کے طور پر اگر میں نے اس کی پہلی لائن کو اگر میں اس کو 10 دیا ہوتا, دوسری لائن کو میں نے اگر 20 دیا ہوتا اور تیسری لائن کو اگر میں نے 30 دیا ہوتا, تو میرے لیے اب ہیلو پاکستان کے بعد پرنٹ کرنا آسان ہوتا ہے, کیونکہ میں 20 اور 30 لائن نمبر کے درمیان میرے پاس 10 لائنز میں اور لکھ سکتا. تو میں نے بہت سمپل 25 کر دیا اور میں نے اب یہاں پہ اپنا نام پرنٹ کر دیا. اب میں F5 دباؤں گا اور کیا اس پروگرام کو میں ایگزیکیوٹ کر لوں گا. میرا پروگرام یہاں پہ پرنٹ ہو گیا اور ہیلو پاکستان کے بعد بہزاد خان پرنٹ ہو گیا.
تو یہ ہمارے پاس ایک بیسک پروگرام ہو گیا. اور جو چیز ہم یہ دیکھنے کی جب بھی ہم کوئی پروگرام بنائے اس کو ہم سیو کر سکتے ہیں. جیسے میں نے اس پروگرام کو ابھی ہیلو پاکستان سیو کر چکا ہوں, تو اگر میں اس کو دوبارہ سیو کرنا چاہوں میں Alt+5 سیو ایز میں جا کے بھی اس کو سیو کر سکتا ہوں کسی اور نام سے, اور یہ میں اس کو سیو کر لیا تو میں نے جتنا بھی کام کیا وہ میں سیو کر چکا ہوں. تو یہ ہمارا ایک بیسک پروگرام ہو گیا جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کس طریقے سے ایک سمپل سا ایک پروگرام بن سکتا ہے. اگلے لیکچرز میں ہم ہر لیکچر کے اندر ایک نئی چیز کو سیکھیں گے. کہ مثال کے طور پر اگر ابھی تو ہم کیا کر رہے ہیں, نام بس پرنٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی اگر ہم یوزر سے یعنی جو ہم پروگرام بنائیں وہ کیا, وہ جب پروگرام ایگزیکیوٹ ہو تو وہ جو پروگرام کو چلا رہا ہے اس سے پوچھے کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے اور فلاں ایج کیا ہے, اور اس کے حساب سے وہ لے کے اس کو پرنٹ کر دے. جیسے کہ مثال کا بہت سے آپ جاتے ہیں نا جو ایک بڑے اچھے سسٹم بنے ہوتے ہیں ایئر لائن ٹکٹنگ میں یا کہیں بھی, اب وہ آپ سے آپ کی انفارمیشن لیتے ہیں اور انفارمیشن کو پہلے سسٹم میں سیو کرتے ہیں, پھر اس کا پرنٹ آؤٹ نکالتے ہیں, رپورٹس نکالتے ہیں, تو کیا وہ یوزر سے ان پٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے تو ہم اب ڈفرینٹ لیکچرز میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے سارے کام ہو سکتے ہیں, کس طریقے سے یوزر سے ان پٹ لے آ سکتا ہے, کس طریقے سے اور کیا کام ہو سکتے ہیں. آئیے ہم اپنا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ, اور اگلے لیکچر میں ملاقات کرتے ہیں.